یہ رمضان کا مہینہ یہ خیر اور برکت کا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ آخرت کی کمائی کا موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اعتبار سے کاروباری لوگوں کا اور مختلف لوگوں کا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا سیزن ہوتا ہے، جس طرح اگر سردی آتی ہے تو سردی میں گرم کپڑے والوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور اگر گرمی آتی ہے تو پھر ہلکے کپڑے والوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور اگر عید آتی ہے تو درزی کی دکان پر رش لگ جاتا ہے اور حلوائی کی دکان پر رش لگ جاتا ہے۔ اس طرح مومن کے لیے نیکیوں کے کمانے کا سب سے بڑا سیزن اور سب سے بڑا موقع وہ رمضان کا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کو اس مہینے میں خوب محنت کرنی چاہیے، خوب مشقت کرنی چاہیے۔ اللہ عزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ میرے بندو تم پر میں نے اس مہینے میں نے روزے فرض کیے ہیں، مقرر کیے ہیں۔ اس مہینے میں میرا یہ حکم ہے کہ تم نے اس حکم کو بجا لانا ہے، اپنے آپ کو دن کے اندر کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روک لینا ہے۔ یہ بندو میرا حکم ہے اور اس کو تم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اور جس طرح پھر یہ کاروباری لوگ سیزن میں محنت بڑھا دیتے ہیں، مشقت بڑھا دیتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیتے ہیں، سونا کم کر دیتے ہیں، ملاقاتیں کم کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا عوض ان کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ کیا ملتا ہے؟ ان کی کمائی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیتے ہیں۔ پورے سال میں اتنی کمائی نہیں کرتے جتنا وہ اس رمضان کے مہینے میں اور عید کے سیزن میں اور عید کے قریب مختلف تہواروں کے قریب ان کی کمائی بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت بڑی کمائی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح مومن کو بھی اور مسلمان بندے کو بھی اس مہینے میں محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، اور اپنی ملاقاتیں اور اپنی مصروفیات کم کر کے اور اللہ کی عبادت کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، تو جس طرح کاروباری لوگوں کو ان کی محنت اور مشقت کے بدلے کمائی زیادہ ملتی ہے، تو اس طرح اللہ نے بھی یہاں سسٹم رکھا، اللہ نے بھی یہی قانون رکھا، اللہ نے بھی یہی قانون جاری کیا۔ اب وہ کمائی کی صورت کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک نفل بندہ جب ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب وہ فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض اگر بندہ ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے۔ پچھلی امتوں یا پچھلے لوگوں کی بنسبت اس کا روزہ بھی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں پر روزہ کس طرح ہوتا تھا کہ ان کا افطاری سے افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ افطاری پہ وہ افطاری کر لی، افطاری کے بعد جب تک ان کی آنکھ نہیں لگی تب تک ان کو کھانے پینے کی اجازت، تب تک ان کا روزہ نہیں، لیکن شام کو جب افطاری کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی تو وہ ان کا روزہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب کھانا پینا اور ساری خواہشات ان کی رک جاتی تھی، ان پر ممنوع ہو جاتی تھی، لیکن ان کے فضائل بھی کم تھے۔ اس امت کے لیے اللہ عزت نے رحمت کا اور محبت والا معاملہ فرمایا، شفقت والا معاملہ فرمایا۔ روزے کا دورانیہ بھی کم، صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک ان کا ان پچھلی امتوں سے دورانیہ بھی کم، اور فضائل بھی اللہ نے بڑھا دیے، نفل کو فرض بنا دیا اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو رمضان کے آتے ہی رمضان کے استقبال کے ساتھ آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور آخری روزے تک، عید تک اور رمضان کے آخر تک وہ دروازے پھر بند نہیں ہوتے، بلکہ سارا مہینہ اسی طرح کھلے رہتے ہیں، پھر جا کر عید تک رہتے ہیں، اور اس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکات اترتی رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جب مومن بندہ رات کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العزت اس کو 1500 نیکیاں دیتے ہیں، ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں، اور پھر ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل دیا جاتا ہے
جو سرخ یاقوت سے مزین ہوتا ہے، ایک مکان دیا جاتا ہے، اور اس مکان میں 70,000 دروازے ہوتے ہیں، اور پھر ان 70,000 دروازوں میں ہر دروازے کے اندر ایک دوسرا محل ہوتا ہے جو سونے کا ہوتا ہے اور سرخ یاقوت سے مزین ہوتا ہے، اور روزے دار کے لیے فرشتے صبح سے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور اس کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس طرح مومن بندہ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی، جس لمحہ بھی کوئی سجدہ کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، تو ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے میں ایک سواری، وہ ایک تیز سوار، وہ 500 سال تک دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک سجدے پر اللہ رب العزت اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں۔ اور اس رمضان کے آتے ہی اللہ رب العزت پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں محنت کرنا، مشقت کرنا، اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنانا، تاکہ پورا سال اس پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو، اور پورا کا پورا سال ہم روزے کی صفات کے ساتھ، روزے کی صفت کے ساتھ ہم گزاریں اور تقوی کے ساتھ گزاریں۔ اس لیے اس روزے میں اللہ سے خوب دعائیں مانگنا، اللہ کو راضی کرنا اور اپنے آخرت کی تیاری کرنا، اور اس موسم کو، اس سیزن کو قیمتی بنانا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔